شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو حی اور قیوم ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ زمین و آسمان کے تھامنے سے تھکتا ہے. وہی روزی رساں ہے، وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، وہی رزاق ہے. بعد درود السلام نازل اللہ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ قیام اللیل میں پارے 3 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ عز و جل نے اس میں جو 2 صورتیں رکھی ہیں، سورہ بقرہ کا تتمہ ہے، پھر سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے. سورہ بقرہ کے اختتامی آیات میں کچھ اہم باتیں ہیں، کچھ اہم موضوعات ہیں. سب سے پہلے رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ رسول جن کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں افضل نبی اور آپ کا مقام اونچا کیا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے آیت الکرسی ذکر فرمائی کہ جس میں اللہ عز و جل کا تعارف ہے. یہ اللہ عز و جل کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی طاقت کا اس میں اظہار ہے. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، جس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو فرض نمازوں کے بعد اس کا پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہے. اور رات کے وقت میں بھی جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی حفاظت ہوتی ہے جنات اور شیاطین سے. اور اس میں اعظم کا تذکرہ ہے، الحی القیوم. یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، دعا کو قبول کرتا ہے. تو جس میں یہ آیت الکرسی میں اس کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے اور 2 مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور وہ قیوم ہے، سب کو قائم رکھنے والا، سب کو تھامنے والا ہے، سب کو باقی رکھنے والا ہے. اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. زمین و آسمان کی ملکیت اسی کی ہے اور اللہ عز و جل کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی نہیں ہے. تو یہاں پر ایسے لوگوں کی عقائد کی تردید ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے اولیاء، اپنے انبیاء، اپنی بزرگان دین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے مریدوں کی بخشش کرائے بغیر نہیں ہٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کا اثبات فرمایا ہے. یہاں پر اس کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اثبات فرمایا ہاں سفارش تو ہوگی لیکن جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ تعالیٰ جس کو بات کرنے کی اجازت دے
تو وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں سفارش کرنے کا حکم دے تو اسی کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی وہ بندہ توحید پرست ہو، شرک سے بیزار ہو، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہو، تو یہ سب سے اہم شرط ہے۔ تو جو مشرک ہو کر جو اس طرح سے عقیدہ رکھے کہ اپنے نبی اپنے بزرگ ہماری سفارش کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان و زمین پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس کی تعویلات بہت سے لوگوں نے الگ الگ انداز میں کی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی طاقت اس طرح سے کی ہے، لیکن اس طرح کی تعویلات شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، اس کے صفات ہیں جو اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کو من وعن تسلیم کیا جائے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تمثیل کے اس کو مانا جائے۔ یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش الگ ہے۔ تو اللہ عز و جل بہت ہی بلند ہے، بہت ہی عظیم اور بہت ہی قدرت والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے، اور جو کفار کے بارے میں فرمایا کہ شیاطین ان کے دوست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور کفار کو شیاطین وہ نور سے نکال کر ان کو مزید تاریکیوں میں ڈھکیلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے آپ میں ایک امام تھے، امت تھے، وہ اکیلے توحید پرست تھے، جنہوں نے آسمان میں، کائنات میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ذکر ہوا نمرود کے پاس، اس کے دربار میں، کہ ایک بندہ ہے جو اللہ کے علاوہ، جو تیرے علاوہ جو ایک اللہ کو مانتا ہے، تو دونوں کے درمیان یعنی مباحثہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دلائل پیش کیے اور اس نے بھی کچھ دلائل پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اللہ کے، اپنے رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں، اس بات وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی، تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، کہا کہ قال ربی یحیی و یمیت، کہ میرا پروردگار کون ہے؟ تو جانتا ہے میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو بے وقوف تھا، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے اور کچھ علماء نے کہا کہ ان میں سے دو قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ کر یہ بتایا کہ میں بھی مارنے اور جلانے پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی تھی، وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بات ایسی ہے تو تجھے تو ایسی باتوں سے نہیں ماننے والا ہے، تو کہا کہ میرا رب کون ہے جو جانتا ہے؟ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تیرے پاس اس کی بھی طاقت ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر تو دکھا دے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ تو کافر تھا، اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا اور وہ یعنی بے سہارا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال، دو مثالیں ذکر فرمائی اپنی یعنی احیاء موتا کی صفت پر، اس کی قدرت پر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں ذکر فرمائی۔ تو یہ مثال تھی اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں، اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں اس کے بعد دی ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ تو جو لوگ شک کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، وہ
مر جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، یہاں وہاں بکھر دیے جائیں گے، تو کیسا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ بڑی بہترین مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے عقل مندوں کے لیے، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک تو لمبی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی کہ وہ شخص جو بستی سے گزر رہا تھا، وہ اجڑی ہوئی بستی تھی، وہ آندھی پڑی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، اب یہ اجڑ گئی ہے، اللہ اس کو کیسے پھر زندہ کرے گا، کیسے اسے بسائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو مار دیا، موت دی، اور پھر اس کے بعد اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا تو کتنے عرصے تک مرا ہوا رہا؟ اس نے کہا کہ قال لبثت یوما او بعض یوم، شاید کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں پر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لبثت 100 عام، تجھے 100 سال گزر گئے ہیں یہاں پر، 100 سال سے تو یہیں پر ہے۔ فانظر الی طعامک، دیکھ تو کھانا جو لے کر آیا تھا اپنے ساتھ، اس کھانے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، اپنا پانی اپنا کھانا سڑا نہیں، گلا نہیں، اور اس گدھے کی طرف بھی دیکھ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا اس ہڈیوں کو کھڑا کیا، پھر اس پر گوشت چڑھایا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً مجھے معلوم تھا، مجھے یقین تھا، لیکن اور میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ آخر کون شخص ہے؟ تو قرآن نے تو اس کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، اور راجح قول اس میں سے یہ ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرے نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بھی احیاء موتیٰ کے سلسلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے یقین ہے کہ تو ہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہونے کے لیے تو مجھے دکھا کہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو مجھے دنیا میں دکھا کر بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، تجھے یقین ہونے کے لیے میں تجھے دکھاتا ہوں، ایک 4 پرندوں کو تم لے لو، اور پرندوں کو یعنی اپنے آپ سے اس کو مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کو 4 دور دور کے جو پہاڑ ہیں تو ان پر ان کے الگ الگ ٹکڑے رکھ دو، پھر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ، آواز دو ان پرندوں کو، تو وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے کر دکھلایا، اور وہ پرندے زندہ ہو کر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے اپنی صفت احیاء موتیٰ کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی تفصیل ذکر فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، تو ایک دانہ یعنی اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، جو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زمین میں ایک دانہ ہوتا ہے تو اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 یعنی ہر ڈالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں اضافہ کرتے رہتا ہے۔ اللہ کے راہ میں خوش دلی کے ساتھ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بعد کچھ آداب ذکر فرمائے ہیں، جب تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تو اس میں یعنی کچھ چیزوں کا لحاظ رکھو کہ دینے والے کو تم احسان نہ جتلاؤ اس پر کہ میں نے تجھے دیا ہے، میری وجہ سے آج تو ترقی کیا ہے، تو ایسی باتیں کہہ کے اس کو تکلیف نہ دو، اس کو تکلیف نہ دو، ورنہ احسان جتلانے کا جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، تو اللہ عز و جل کیا اس پر بڑا عذاب ہوگا، اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ تو احسان کر کے احسان جتلانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ تاکید فرمائی کہ تم اللہ کے لیے جو کچھ عمل کرتے ہو ان عملوں کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ خوش دلی کے ساتھ حلال مال میں سے خرچ کرو،
اور ایسا مال اللہ کے راہ میں اور لوگوں کو دو جو تم لینا پسند کرتے ہو، یعنی ردی چیز، جو حقیر چیز جو تم لینا پسند نہیں کرتے ہو، تو ایسے مال کو اللہ کے راہ میں نہ دو۔ اللہ عز و جل ایسے چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے خرچ کرنے کے اور بھی آداب بتلائے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر تم اس مال کو دکھا کر خرچ کرو کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو یعنی حوصلہ ملے اور وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں آگے آئیں، تو ایسے وقت میں تم دکھا کر مال خرچ کرو۔ اور اگر وہ مال تم چھپا کر خرچ کرو گے تو تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا کہ تم جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، صبح و شام، چھپا کر علانیہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف سود کی نفی فرمائی ہے۔ سود جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ربا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی دو قسمیں ہیں شریعت میں، ایک ربا الفضل ہے اور ربا النسیئہ ہے، کہ شریعت میں کچھ چیزیں ہیں، اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں۔ 6 ایسی چیزیں ہیں جس کو لیتے وقت اور دیتے وقت میں یعنی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یدم بیدن ہو، اور یعنی اس میں جو ہے یعنی ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے کا معاملہ ہو، اور اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اس میں سے ایک سونا چاندی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں یعنی کھجور ہے، کچھ اناج کی کچھ چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو محدثین کرام نے، فقہاء کرام نے بتلائی ہے، جو ناپے جانے والی چیزیں ہیں، جو تولے جانے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جب دیتے وقت اور لیتے وقت برابر ہو، یعنی اگر پیسوں سے اگر اس کا سودا ہو تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کھجور 1 کلو دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جو کھجور لے رہے ہیں تو وزن برابر ہو دونوں کا، یہ نہ ہو کہ وہ یعنی اس کی کوالٹی الگ ہے اور اس کی کوالٹی الگ ہے، اسی لیے جو بڑی اچھی کوالٹی والا ہے اس کو کم دیتے ہیں اور جو ردی چیز ہے اس کو یعنی زیادہ دینا، تو یہ سود میں شامل ہے۔ تو کچھ چیزیں شریعت میں، احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور سونے سے سونے کا تبادلہ بھی، چاندی سے چاندی کا تبادلہ بھی، یہ بھی ربا الفضل ہے یا ربا النسیئہ ہے، اس میں اجازت نہیں ہے۔ تو ایک تو ایسے چیزیں لیتے وقت یعنی فوراً اس کا معاملہ ہو اور اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں، دیتے ہیں اور اس کو جو ہے حلال سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ يتخبطه الشیطان من المس، گویا کہ شیطان نے اس کو چھو کر خبتی بنا دیا ہے، وہ بولا ہو گیا ہے، وہ یعنی اپنے آپ میں یعنی نہیں رہتا ہے، گویا کہ جیسے کہ جو سود کا یعنی مال لینے، سود سے جو پیسے لیتے ہیں یا اپنے بزنس کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو ہم وقت پر ادا نہیں کر سکتے، تو سود پہ سود بڑھتا جاتا ہے اور انسان بولا ہو جاتا ہے، انسان پریشان اور حیران ہو جاتا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا حال ہوگا تو دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا حال یہ اس وقت بھی ہوگا جب وہ قبر سے اٹھے گا یا پھر میدان محشر میں ہوگا تو بالکل جو ہے بولا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سود کو حلال کر دیا ہے اور یہ تجارت اور سود ایک ہی طرح کی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اور اس کے بعد کی اور بھی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو لوگ اس کے بعد بھی سود کو لیتے ہیں اور دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کی تفصیلات آپ بہت سے دروس میں آپ سنتے آئے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے بارے میں اتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے سود کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے قرض کے معاملات کو ذکر فرمایا، چونکہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ترغیب دی اور پھر سود سے روکا تو پھر ایک معاملہ ایسا آتا ہے کہ انسان کو پیسے لینے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ اس وقت اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے ہیں، ایک وقت کے بعد پھر اس کے پاس پیسے آنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں قرض کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے پوری تفصیل کے ساتھ آیت الدین ذکر فرمائی۔ پوری قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت الدین ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے
قرض کے لینے اور دینے کے تمام کے آداب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ جب تم قرض لیتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو پہلی چیز، اور اس پر لوگوں کو گواہ بنا لو، دو عادل مسلمان ہیں ان کو اگر یا پھر جو ہے اگر ایک مرد ہے اور اس کے مقابلے میں دو عورتیں، ان کو گواہ بناؤ، اور اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ وقت متعین کر لو کہ کب مجھے واپس کرنا ہے یا کب آپ کو میں لوٹاؤں گا، تو ان تین باتوں کا خیال رکھو جب لکھو، اس کو جو تھوڑی بھی چیز کیوں نہ ہو، زیادہ کیوں نہ ہو، اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کے فائدے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ ایک جھگڑے سے تم بچ جاؤ گے، شک و شبہ سے تم بچ جاؤ گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو اس سلسلے میں جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی عادل ہوں، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جب ان کو بلایا جائے لکھنے کے لیے، گواہی کے لیے، وہ پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے آئیں۔ تو یہ سب تفصیلات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ ہاں ایسے کچھ معاملات ہیں جو تجارت کے معاملات ہیں، الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، تم لیتے ہو اور دیتے ہو ایسے جس کا مختصر وقت کے لیے، تو اس میں اگر تم نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ذکر فرمایا، کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دینے والا ہے۔ اس کے بعد حاضرین، اللہ عز و جل نے اس کے بعد یعنی جو آخری سورہ بقرہ کی دو آیتیں ذکر فرمائی، جس کو ہم سوتے وقت اس کے پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے خزانوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں جنت، اس کے نیچے سے یعنی عرش کے نیچے سے خزانوں میں سے اس کو یہ آیتیں دی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ۔ تو یہ بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، سوتے وقت اس کو پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور یہ آخری جو آیت ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کے بعد جو آمین کہنے کے سلسلے میں بہت سے لوگ یعنی شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ آمین کہیں نہ کہیں۔ ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل تھا کہ اس کے بعد وہ آمین کہا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ آل عمران ہے، اس کی مختصر کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس میں کچھ مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا ذکر کیا ہے، ان پر جو انعامات ہوئے تھے اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم دعا کرتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ بنا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو سورہ بقرہ میں ایسے ہی یعنی مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا، اور ان کی جو نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا، اور ان پر رد کیا گیا ان کے یعنی بیجا خواہشات پر۔ اور اس کے بعد یعنی اس صورت میں سورہ آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ کیا گیا، جو یعنی گمراہ لوگ تھے، جو ان پڑھ، جو ہے یعنی صحیح یعنی ان کے پاس کتاب تھی لیکن اس کو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے ایسے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو بعض لوگوں نے خود اللہ تعالیٰ کہہ دیا، یا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تین خداؤں میں کے خدا ہیں، یعنی جبریل، مریم اور مسیح، ان تینوں میں سے ایک خدا ہے، حقانی میں ثلاثہ کہا، اور بعض نے نعوذ باللہ من ذالک ابن اللہ کہا۔ تو ان کی اس صورت میں تردید کی گئی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نجران کا ایک وفد آیا سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی دلائل دینے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا فلاں ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس سورت کو نازل فرمائی، تقریباً 80-83 آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمائی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جو تربیت اور ان کس طرح بڑے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اولاد دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو سازشیں ہوئیں، یہ تمام تفصیلات ذکر فرمائی، اور اس کو واضح کر دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس آدم کی سی ہے کہ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہہ دیا کہ ہو جا، تو انسان بن گئے۔ وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور وہ چلتے پھرتے انسان بن گئے۔ جس طرح وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس طرح یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ
جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کن کے ذریعے سے معاملہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے تم عیسیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو، تو کتنی گھنونی بات ہے اللہ کے بارے میں، کتنی جو ہے بڑی بات تم کہہ رہے ہو کہ جبکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہیں تو ان کے بارے میں تم نے ایسا نہیں کہا، تو پھر کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ و ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کے اپنی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ کافروں کے جیسے اقوال وہ اپنے زبانوں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تفصیلات یہاں پر ذکر فرمائی۔ پھر مریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ماں نے جو نظر مانی تھی، امراۃ آل فرعون کے عمران کی بیوی نے جو نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جو پیٹ میں جو اولاد ہے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، جب دیکھا کہ لڑکی ہوئی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے نظر مانی تھی، لڑکا ہوا تو یہ تیرے گھر کی خدمت میں اس کو لگا دوں گی، لیکن لڑکی ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، بہرحال میں نے نظر مانی ہے، اس کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور ان کی تربیت کی، اور وہ حجرے میں رہتی تھی بیت المقدس میں اس کی خدمت کرتے ہوئے، اور ان کی خدمت کے لیے بہت سے لوگ یعنی انہوں نے قرآن اندازی کی کہ ہم مریم کی خدمت کریں گے، ہم مریم کی خدمت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی خدمت کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں غیب کی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے کہ کون اس کی خدمت کرے گا، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو اس خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو زکریا علیہ السلام ان کی خدمت کرتے تھے اور رشتے میں ان کے خالو رکھتے تھے۔ تو جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آئے تو دیکھا کہ جو ہے وہاں پر بے موسمی پھل ہیں، اور کہا کہ انا لک ھذا، اے مریم لانے والا تو میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، پھر تیرے پاس یہ پھل کیسے آ گئے ہیں؟ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل مجھے مل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد و حساب رزق دینے والا ہے۔ تو اس موقع پر زکریا علیہ السلام بے ساختہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہنالک دعا زکریا ربہ۔ وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، جبکہ وہ نبی بھی ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ ذریت عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، جب وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں فرشتوں کی طرف سے آواز آئی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں، یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور ایسے ہی نہیں بلکہ ان کی بہت سی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ 5 خوبیاں ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ سردار ہوں گے، وہ گناہوں سے پاک ہوں گے، وہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے رب العالمین، یقیناً تیری بات تو صحیح ہے، لیکن میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، ہم بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، کیسے اولاد ہوگی؟ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور یقین ہونے کے لیے زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نشانی عطا کر دے، مجھے نشانی بتلا دے تو مجھے یقین ہو جائے گا۔ قال رب اجعل لي آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، تیری نشانی یہ ہے تجھے اولاد ہوگی، اس کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا۔
تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا، صرف اشارے سے تو بات کرے گا، تو یہ تیری نشانی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ تو اپنے رب کو صبح و شام یعنی یاد کرتا رہے، تو اپنے رب کو صبح و شام اس کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی دی ہوئی شکرانے پر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کر، تو وہاں پر یعنی وہ نشانی پوری ہوئی۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین سے اگر ہم یقینی طور پر یعنی پورے اعتماد کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو درگزر فرما۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔